نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یہ سورہ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر آپ کے سامنے 30، 31 اور آیت نمبر 32 تلاوت ہوئی ہے. تکتمون یعنی 33 تک آیات تلاوت ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے کو پیش کیا ہے. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ساری کائنات میں، مخلوقات میں، انسانوں میں سب سے پہلے انہیں وجود ملا ہے. تو اس لیے یہاں اس واقعے کو سب سے پہلے اسی کو یہاں سے شروع کیا ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خلق لکم، اس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا ہے. تو آگے تخلیق آدم کا واقعہ پیش کیا. سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا، یہ دو جو ہیں آدم اور حوا، یعنی کہ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا، پھر ان سے حضرت حوا کو وجود ملا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو جنت میں اپنے ہاں مرتبہ اور مقام دیا. تو یہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے لگا تو فرشتوں سے یہ بات کی کہ میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، وہ میرا خلیفہ ہوگا، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ مولا، ہم تیرے حکم کو بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس کی بجا آوری میں مصروف ہیں، عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. جب ہم مصروف عمل ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر کیا حکمت ہے کسی اور کو لانے کی کہ کوئی اور جو ہے وہ مخلوق پیدا کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انہیں اصولی طور پر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو کہ میں خالق ہوں، اور خالق جس نے تمہیں بھی پیدا کیا انہیں بھی وجود بخشے گا. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، زیادہ اچھا جانتا ہے کہ اللہ نے جن جن مخلوقات کو پیدا کیا ان میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں. تم اسے نہیں جانتے، اس لیے تمہارا اعتراض نہیں بنتا تھا. بہرحال پھر بھی اگر اب تم نے بات پوچھ ہی لی ہے، حالانکہ فرشتے کوئی حسد کی وجہ سے نہیں اعتراض کر رہے تھے، یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہے تھے، ان کے اندر تو اللہ نے یہ چیز رکھی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اصولی جواب دینے کے بعد انہیں پھر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اور اس کے جو مراحل ہیں، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے وہی زیادہ بیسٹ ہے جو دنیا کے امور کو جانتا ہو، دنیا میں آنے والے کاموں کا اس کے پاس علم موجود ہو. نہ تمہاری شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ غمی ہے، نہ خوشی ہے، نہ غم ہے، نہ دکھ ہے، تو تمہیں کیا پتہ دنیا کیسے چلے گی؟ دنیا میں تو مختلف چیزیں آئیں گی. اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بسا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ فرشتے اللہ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تیری وجاہت اور بزرگی کے قائل اور اعتراف اس کا رکھتے ہیں، ہر وقت اس میں مصروف عمل ہے. تو پھر یہ فضیلت اس انسان کو کیوں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، وہ فضیلت علم کی بنیاد پر ہے. علم آدم الاسماء کلھا،
کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو الاسماء کا علم دیا تھا. تو علم یہ بنیاد بنا خلافت کی. اب کوئی آدمی دنیا میں نظام پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا لمبے سجدے کرتا ہوں اس لیے خلافت مجھے ملنی چاہیے، یا میں بہت تسبیح پڑھتا ہوں تو خلافت ہمارے پاس آ جائے گی. جیسے آج ہمارے ہاں یہ ذہن پایا جاتا ہے جی بس تم نیک ہو جاؤ تو تمہیں خلافت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھائی تھی کہ خلافت کے لیے اگر اس نیکی کی ضرورت ہوتی تو پھر تو فرشتے موجود تھے. انسان کا وجود کا کیا فائدہ؟ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ فرشتے موجود ہیں. اس لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اسے بزرگی دی، برتری دی علم کی بنیاد پر. وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو الاسماء کا علم ملا. اب علماء محققین یہ پیش کرتے ہیں کہ الاسماء یہ کون سے الاسماء ہے؟ یعنی ازل سے لے کر، شروع سے لے کر قیامت تک جتنے نام آئیں گے ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے، چونکہ الاسماء کا لفظ استعمال ہوا ہے سب کو شامل ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اس وقت ضروری علوم تھے وہ القاء کیے گئے. دونوں معنی آ سکتے ہیں. اگر سارا علم بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دے دیا الاسماء کا، کہ ہر چیز کا نام اور اس کی شکل اور اس کے اندر موجود خصوصیتیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار، یہ تمام چیزیں الاسماء میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ خوبی عطا کی. اب یہ علم اسی طرح سے تھا کہ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی مختلف چیزوں پر، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب تم بتاؤ. اب چونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی، جیسے جو ہے جب یہ گفتگو ہو رہی ہے آپ سارے بیٹھے ہوئے تو آپ میں سے کوئی اس بات کو زیادہ سمجھے گا، کوئی کم سمجھے گا، اپنی عقل کی بنیاد پر ہے یا توجہ کی بنیاد پر ہے. تو فرشتوں کے سامنے بھی یہ باتیں رکھی گئی، لیکن انہیں یہ باتیں چونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی، ان کی بیوی نہیں ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ کپڑے بھی خریدنے پڑتے ہیں اور باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، گھر میں برتن بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو ان کو کیا پتا ہے کہ آگ جلانی پڑے گی، کھانا کھانا پڑے گا، اس کے لیے دیچکی بھی چاہیے، اور دیچکی میں تیل ڈالنا ہے تو وہ بھی چاہیے، اور اس میں کوئی اور گوشت ڈالنا ہے تو وہ بھی چاہیے. تو اب ان کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہ علم ان کے اوپر سے گزر کر چلا گیا. جس کی ضرورت تھی اس کے دل و دماغ میں وہ پیوست ہو گیا، بیٹھ گیا. تو اس لیے انسان اس کو سمجھتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اچھا سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی صلاحیت اور استعداد الگ رکھی ہے، وہ اپنی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر یہ بات سمجھتا ہے. تو یہ واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر دنیا میں فضیلت عطا کی، اور سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کر کے فرشتوں کو یہ بات سمجھائی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہتر ہے. پھر جب امتحان ہوا آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، فرشتے اس امتحان میں ناکام ہو گئے. اب انہیں سمجھ آئی کہ واقعی ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، ہم بڑی تسبیح کرتے ہیں، تو یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے سبحانک تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہاں جو تو نے ہمیں علم عطا کر دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو اصل جاننے والا حکمت والا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کا کائنات کو چلانے کی ترتیب، نظم و ضبط وہ اپنا ہے، وہ وہی جانتا ہے وہ کیا چاہتا ہے. اس لیے فرشتوں کے سامنے جب آدم علیہ السلام نے یہ گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ اب انہوں نے فرشتوں نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کم تر سمجھا ہے، تو اس لیے یہ خود ہی ان کی تعظیم کے قائل ہو جائے. اور اس کے قائل ہونے کے لیے انہوں نے وہاں جو آدم علیہ السلام نے ان کے سامنے جو گفتگو رکھی، اس گفتگو کی بنیاد پر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حکم دیا کہ دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اب یہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اب تمہیں اس کے سامنے جھک جانا چاہیے. اور وہ فرشتے جھک گئے. تو گویا آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظم و انتظام کو چلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام کی تخلیق کا بنیادی مقصد دنیا میں نظام خلافت کو قائم کرنا ہے، حکومت و سلطنت کو بنانا ہے. جو آج ہمارے یہاں مذہبی طبقے میں یہ بات پائی جاتی ہے جی ہم دنیا میں حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نظام پیدا کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ کیوں بنتے ہیں؟ اسلام کا پورا عظیم الشان غلبے کا دور کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے اور ہمیں آج بھی اس کام کو کرنا ہے. آج دیکھو دنیا میں جب اسلام مغلوب ہوا، انسانیت پریشانی میں مبتلا ہو گئی، رزق کی تقسیم ختم ہو گئی، وسائل معیشت چند لوگوں کے قبضے میں چلے گئے،
انسان جو ہے نا وہ غربت کی طرف چلا گیا. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھ کر اپنا اگلا دور پیدا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.